یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ علامہ اقبال کا یہاں مغرب سے مراد امریکہ اور یورپ ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے امریکہ کی۔ یہ جو مرد اور عورتیں زومبی بنے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں یا ہل رہے ہیں یا زمین پر لڑ رہے ہیں، یہ ایک قسم کا نشہ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک ٹرنک یا پھر اس جیسا کوئی نام، اس نشے کا اندھا دھند استعمال ہو رہا ہے۔ اس نشے کے استعمال کے بعد لوگ زومبی جیسی مخلوق میں بدل جاتے ہیں۔ لوگ سر جھکا کر کئی گھنٹوں تک کھڑے رہتے ہیں، آس پاس کے ساری سچویشن اور لوگوں سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ سے اس ٹرنک نامی نشے کو زومبی نشہ بھی کہا جا رہا ہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ دوا جانوروں کو سلانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو جانوروں کے آپریشن سے پہلے اور علاج کے لیے ان کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ دوا انسان بطور نشہ استعمال کر رہے ہیں، اور چونکہ اس کا اثر کافی لمبے وقت تک رہتا ہے اور یہی وجہ سے اس کی بہت زیادہ کھپت ہو رہی ہے۔ اس نشے کو لینے کے بعد لوگ کئی گھنٹوں تک ایک ہی جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں، یا پھر جھکے رہتے ہیں، یا پھر ہلتے رہتے ہیں، یا پھر ایسے زمین پر لوٹ پوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو انجیکشن کے جیسا بھی، رگوں میں ٹیکے کے جیسا بھی لگایا جاتا ہے، یا پھر کھایا اور سونگا بھی جاتا ہے۔ اس نشے سے ہوتا یہ ہے کہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، سانسیں بے ہنگم ہو جاتی ہے، اور ہر وقت بالکل سستی اور تھکاوٹ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ لوگ ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اس دنیا سے بے خبر ہو کر۔ امریکہ میں، لاس اینجلس میں، نیو یارک میں اور دوسرے شہروں میں اس نشے کے سب سے زیادہ رسیا موجود بھی ہے اور نئے نئے پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ جانوروں کو بھی 20 ملی گرام دیا جاتا ہے، اور انسان 50 اور 100 ملی گرام اس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ نشہ اتنا خطرناک ہے کہ جسم کی جلد یعنی اسکن کو جلانے اور سڑانے کی بھی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ اس امریکہ کا حال ہے جس کا نام سن کر آج کل کے نوجوانوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ نوجوان تو نوجوان امریکہ کا نام سنتے ہی بوڑھے بھی نوجوان جیسا محسوس کرنے لگتے ہیں، سب نہیں لیکن اکثر۔ امریکہ کا نام سنتے ہی وہاں کی چکا چوند، وہاں کی رنگین زندگی، وہاں کی لائف سٹائل، وہاں کی اونچی اونچی آسمان سے باتیں کرتے ہوئے وہاں کی عمارتیں، بلڈنگیں، خوبصورت سڑکیں، وہاں کی ہوٹلیں، وہاں کے بیچ اور وہاں سمندر کے کنارے موج کرتے ہوئے مرد اور عورتیں یہاں کے لوگوں کے خوابوں میں آتے ہیں۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے۔ گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے۔ امریکہ کے ڈالرز، وہاں کی لڑکیاں اتنی جاذب نظر ہوتی ہے کہ اکثر نوجوان وہاں جا کر رہنا چاہتے ہیں، وہاں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، وہاں کی لائف جینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہاں کے ویزا کو تو لوگ ایسا ترستے ہیں جیسے وہ امریکہ کا ویزا نہ ہو، جنت کا ٹکٹ ہو۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ فلموں میں، ٹی وی میں، موبائل میں، انٹرنیٹ پر امریکہ کو اتنا خوبصورت بتایا جاتا ہے، ایسا فلمایا جاتا ہے جیسے امریکہ جیسا زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ کہیں اور کوئی جنت کا ٹکڑا ہو۔ اور سچ میں حقیقت بھی یہ ہے کہ امریکہ سچ میں بہت خوبصورت بھی ہے، ترقی یافتہ بھی ہے۔ وہاں کی لائف سٹائل ظاہری طور پر اچھی بھی ہے، لیکن ہر چیز کے نیگیٹو اور پوزیٹو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں صرف پوزیٹو سائیڈ ہی بتایا جاتا ہے، اور ہم بھی وہی دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی میں للچا جاتے ہیں۔
لیکن جب گاڑی چلتی ہے نا تو صرف گاڑی نظر آتی ہے چمچماتی ہوئی، پیٹرول اندر جلتا ہوا کسی کو نظر نہیں آتا۔ سوچئے میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ اگر اتنی اچھی وہاں کی زندگی ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں امریکہ میں خودکشیوں کا ریکارڈ بریک ہوا ہے۔ یعنی 2022 میں 49,000 لوگوں نے، یعنی 49,000 لوگوں نے وہاں پر خودکشیاں کی ہے۔ ہر 10 میں سے 9 امریکی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذہنی بیمار ہے یا پھر وہ ڈپریشن میں ہے اور وہ یعنی پاگل ہو چکا ہے وہاں کی لائف جی کر، اور وہ بس مرنا چاہتا ہے اور خودکشیاں کر رہے 49,000 امریکن، جہاں پر جا کے ویزا کے لیے ہم لوگ مرتے ہیں اور وہاں پر کسی سے مدد مانگنا کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی وہاں کی خودکشیوں اور سوسائڈ کی بات۔ عورتوں پر ظلم کے معاملے میں بھی جیسے ہر معاملے میں امریکہ نمبر 1 سمجھا جاتا ہے، ایسے ریپ کے معاملے میں بھی امریکہ نمبر 1 ہے۔ وہاں پر ہر 6 میں سے 1 عورت ریپ کا شکار ہو چکی ہے۔ رشتوں کا نظام دھرم برم ہو چکا ہے۔ ماں باپ ایک عمر کے بعد اولڈ ایج ہوم کی زینت بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے نوجوان، ہمارا ملک سب سے اچھا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ٹھیک ہے، اس جیسا اس ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن جیسا بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ لیکن مشکل ایک یہ آ رہی ہے کہ ہم بھی امریکہ اور یورپ کا ظاہری دیکھ کر اسی کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، اسی کو آئیڈیل سمجھ کر اندھا دھند اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال بھی اگر ہم ایسے ہی فالو کرتے رہے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی ایسے حال ہو جائے اور ہمارے نوجوان ایسے زومبی بن کر گھومیں۔ اور اس کی نقل میں یہاں بھی نشیڑیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نشہ ہمارے سماج میں بہت تیزی سے یہاں بھی بڑھ رہا ہے۔ اس پر روک تھام کی خاص ضرورت ہے، خاص کر کے مسلم محلوں میں یہ نوجوان فیشن اور پارٹی کے نام پر نشے کی پھیٹ چڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس فتنے کے دور میں ماں باپ اور سماج کے ٹھیکیداروں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دے، ان کے آنا جانا، کہاں جا رہے ہیں، کتنی دیر جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کالج کے بعد، اسکول کے بعد، مدرسے کے بعد، کہیں بھی ان کا ہر چیز پر بالکل، یعنی ہماری دادی کہا کرتی تھی نا کہ اپنے بچوں کو سونے کا نوالہ کھلاؤ لیکن ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھو، تب جا کر کہیں ہمارے بچے اس ماحول سے محفوظ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔